کا سوچا ٹکڑا کا اٹھائے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے دے دے اس فقیر نے حضرت علی کے ہاتھ میں روٹی کا سوکھا ٹکڑا دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی فقیر سے فرماتے مجھے ایک سامنے جو تم مکان دیکھ رہا ہے اس نے کہا دیکھ رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس دروازے اس گھر کا دروازہ بند ہے کہ کھلا ہے؟ اس نے کہا فرماتے ہیں جب اس دروازے کنڈی کھٹکھٹانا اندر سے دو چاند جیسے شہزادے نکلیں گے۔ جب وہ شہزادے نکلیں گے تو ان سے ان کے نانا جان کا واسطہ دے کر کے تو کھانا مانگنا وہ تجھے کئی طرح کا کھانا کھلائے۔ جلدی سے اٹھتا ہے جلدی اپنے قدم کو بڑھاتا ہے۔ اس گھر کے قریب جب پہنچا دروازہ بند اس نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ امام حسن امام حسین نکلے وہ دوستوں نکلے دونوں شہزادے۔ فقیر نے سلام کیا، شہزادوں نے جواب دیا۔ اس نے کہا اے شہزادوں تمہارے نانا جان کا وسیلہ دے کر کے تم سے کھانا مانگ رہا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو کئی دن سے میں دکھتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی عمر 7 سال کی ہے۔ آپ جب سنا فرماتے بیٹھ اب حضرت امام حسین دوڑ کر کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ امی جان سے عرض کیا امی جان ایک سال لایا ہے، نانا جان کا وسیلہ دے کر کے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرا دسترخوان بچھا دسترخوان بچھا دیا گیا۔ حضرت فاطمہ نے کئی طرح کے کھانے نکال کر کے امام حسین کو دیے۔ فرماتے ہیں بیٹا لے جاؤ دسترخوان پر رکھو۔ امام حسین لے جا کر کے دسترخوان پہ سارا کھانا رکھتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے۔ جب پیٹ بھر گیا اس کا شکم سیر ہو گیا، ہاتھ دھل گیا، اس نے جب وہ چلنے لگا تو اس نے کہا اے شہزادے مجھے ایک خوراک کھانا اور دے۔ امام حسین نے فرمایا کیا کرے گا کھانا؟ ابھی اگر تجھے خواہش ہے کھانے کی تو پھر بڑے دسترخوان کا میں تجھے اور کھانا کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں شہزادے میرا پیٹ بھر گیا، میں شکم سیر ہو گیا، مجھے اب ضرورت نہیں ہے کھانے کی۔ امام حسین فرماتے ہیں پھر کیا کرے گا کھانا؟ اس نے کہا ہے شہزادے جس آدمی نے مجھے اس گھر کا پتہ بتایا ہے میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کس نے بتایا ہے؟ اس فقیر نے کہا میرے قریب آئیے۔ امام حسین قریب گئے، اس نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ دیکھو ایک بزرگ سے بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس گھر کا پتہ بتایا ہے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا، فرماتے ہیں ان کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں پہچانتا ہوں۔ امام حسین رونے لگے، رو کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے فقیر جس نے تجھے اس گھر کا پتہ بتایا ہے وہی تو میرے باپ علی شیر خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کشمیر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی امام حسین جب آپ نے مدینہ چھوڑا، نانا جان کا روزہ مبارکہ چھوڑا، جب آپ نئے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے اے نانا آپ کا شہزادہ جا رہا، نانا آج حسین وہاں جا رہا ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ رات کا وقت ہے، ساتھ میں حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اکبر ہے، سیدہ زینب ہے، اہل بیت اطہار کے دیگر افراد و اشخاص ہیں۔ جب آپ چلنے لگے بارگاہ رسالت سے تو آپ کی نظریں کبوتروں پر اور کبوتروں کی طرف مخاطب ہو کر کے امام حسین فرماتے ہیں اے میرے نانا جان کے آستانے پہ رکھنے والے پرندوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ رات اور دن برابر میرے نانا جان کے آستانے پہ حاضری دیتے ہیں۔ کیا امام حسین جب پہنچے کربلا کے میدان میں 7 محرم سے آپ نے یزیدیوں کے پانی بند کر دیے۔ عاشورے کی رات ہے، امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب سے ارشاد فرماتے ہیں میری بہن
آج رات کے 2 حصے کیے جائیں. آدھی رات میں قرآن کی تلاوت کی جائے اور آدھی رات میں نوافل ادا کیا جائے. دیکھو آدھی رات گزر چکی ہے, آدھی رات باقی ہے. امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بلایا. ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر خیمے سے باہر نکلو, گھوڑے پر بیٹھو, ہاتھ میں تلوار لے لو اور کربلا کے میدان کا مشاہدہ کرو. حضرت امام حسین کے کہنے پر آپ نے کہتے کیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, کربلا کے میدان کی طرف اپنی سواری کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. آپ چلتے چلتے کربلا کے ایک گوشے میں جب آپ پہنچے تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے جن کے چہرے پر نقاب ہے, جن کا چہرہ نقاب سے بند ہے. وہ کربلا کی کنکریلی زمین پر بیٹھی ہوئی کچھ اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ رہی ہے. حضرت علی اکبر نے جب دیکھا تو امام علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو روکا, ارشاد فرمایا اے بوڑھی ماں کون ہو, کہاں سے آئی ہو, کیا کر رہی ہو؟ جب آپ نے فرمایا کہ کوئی جواب نہیں ملا. تھوڑی دیر کے بعد آپ پوچھتے ہیں بوڑھی ماں کیوں نہیں بول رہی ہو, آپ کون ہو, کہاں سے آئی ہو, کیا کر رہی ہو؟ پھر کوئی جواب نہیں ملا. حضرت علی اکبر نے تھوڑی سی سواری آگے اور بڑھائی. سواری کو کا پھر پوچھتے ہیں بوڑھی ماں کیوں نہیں بتاتی ہو, اگر اس بار آپ نہیں بولی تو میں گھوڑے سے نیچے آ جاؤں گا. آپ کون ہے, کہاں سے آئی ہے, کر کیا رہی ہے؟ وہ جو بوڑھی ماں کی بوڑھی خاتون تھی انہوں نے اشارہ فرمایا بیٹا علی اکبر تم امام حسین کے لڑکے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں میں امام عالی مقام کا لڑکا ہوں. انہوں نے فرمایا تمہیں یہ بتاؤ کہ تمہیں امام حسین نے کس طریقے سے پالا؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں مجھے میرے باپ نے بڑے ہی ناز و نعمت کے ساتھ پالا. بوڑھی خاتون ہے, ارشاد فرماتی ہے اے علی اکبر سنو, میں اس کربلا کی کنکریلی زمین پر بیٹھ کر کے میں کربلا کی زمین سے کنکریوں کو چن رہی ہوں. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کس لیے؟ وہ بوڑھی خاتون ہے, انہوں نے فرمایا بیٹا علی اکبر میں اس لیے کنکریلی زمین سے کنکریوں کو چن کر کے اپنے دامن میں رکھ رہی ہوں کہ جہاں اس وقت آج میں اس کنکری کو چن رہی ہوں, ہر دوپہر کے وقت نماز جمعہ کے وقت اسی زمین پر میرا شہزادہ حسین گھوڑے سے زمین میں تشریف لائے گا. اتنا کہنا تھا. حضرت علی اکبر سنتے ہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی اور نہیں میری دادی خاتون جنت ہے. آپ گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے ہیں, حضرت خاتون جنت فوراً نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہے. حضرت علی اکبر کربلا کے میدان کا مشاہدہ کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد آپ خیمے میں پہنچتے ہیں. حضرت امام حسین ہے, ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر کربلا کے میدان کا مشاہدہ کر لیا. عرض کرتے ہیں بابا جان کر کے آ گیا. امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا یہ بتاؤ کربلا کے میدان میں تم نے کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں بابا جان میں کربلا کے میدان کو ٹہلتے ٹہلتے ایک ایسی جگہ جا کے پہنچا کہ میں نے کیا دیکھا, ایک بوڑھی خاتون ہے وہ کربلا کی زمین سے کنکریوں کو چن رہی ہے. میں نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا اے بیٹا علی اکبر میں کربلا کی زمین سے کنکریوں کو اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ رہی ہوں تاکہ جب امام حسین